پاکستان بنا خطے کے ملکوں کا میزبان، شنگھائی تعاون تنظیم کے مندوبین کے اعزاز میں وزیر اعظم شہباز شریف کا عشائیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عشائیے میں شرکت کے لیے آنے والے معزز مہمانوں کا خود استقبال کیا۔ تمام ممبر ملکوں کے مندوب نے وزیر اعظم سے باری باری مصافحہ کیا۔ تقریب میں سب سے پہلے چین کے وزیر اعظم لی چانگ پہنچے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر عشائیہ میں پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی مصافحہ کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا۔ اس دوران دونوں میں جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ روس، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، بیلاروس کے وزرائے اعظم، ترکمانستان کے ڈپٹی چیئرمین کابینہ نے بھی وزیر اعظم سے مصافحہ کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر صدر اور وزیر اعظم سے مختلف ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے کرغزستان کے کابینہ چیئرمین کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف سے تاجکستان، قازقستان اور بیلاروس کے ہم منصبوں نے بھی ملاقات کی ہے۔ کرغزستان کی کابینہ چیئرمین سے ملاقات میں صدر مملکت نے دونوں ملکوں میں دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ سے ملاقات میں شہباز شریف نے کہا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت، توانائی، علاقائی روابط کے شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم سے ملاقات میں شہباز شریف نے بیلاروس کو SCO کا مکمل رکن بننے پر مبارکباد دی۔ قازقستان کے وزیر اعظم سے ملاقات میں شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ خبر دیں آپ کو، شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہوگا، جس میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمانوں کی آمد جاری ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر بھارتی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ 9 برس بعد پاکستان کا دورہ ہے۔ 2015 میں اس وقت کی وزیر خارجہ شمسا سوراج نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان میں ان کی پاکستانی لیڈرشپ سے ملاقاتوں کا امکان نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے بھارت نے سارک پلیٹ فارم کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ وزیر خارجہ جے شنکر کو بھیجنا بھارت کا اپنا فیصلہ ہے۔ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی دن بات چیت کا آغاز کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھارت نے مقبوضہ وادی کی حیثیت بدل کر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان اور بھارت کو مل کر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے۔ اس وزٹ کے دوران ہوگا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنا چاہیے۔ پروکلیمڈ خارجہ پالیسی میں وہ تو اگنور کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ SCO کے کانٹیکس میں تو ہم اس موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ملٹی لیٹرلی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں ہم ملٹی لیٹرلی اگری کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ٹیررزم کے کانٹیکس میں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں، کوئی دوسرے کانٹیکس میں، ہم تو مختلف اسی فورم کے نتیجے میں ہم ایسے کوئی اگریمنٹ پہ پہنچ پائیں گے، چاہے وہ موسمی تبدیلی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جہاں بھارت اور پاکستان ملٹی لیٹرل کانٹیکسٹ میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس کل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ افتتاحی اجلاس کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ دیکھیے رپورٹ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے رکن ممالک کے سربراہان اور نمائندگان حکومت کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ چین، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، بیلاروس کے وزرائے اعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی فیڈریشن کے ڈپٹی وزیر اعظم الیکسی اوورچیک بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان پہنچنے والے وفود کا ہوائی اڈے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ کرغزستان کے وزیر اعظم یاپاروف اکیل بیک SCO کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کے لیے آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچے، جہاں وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اور دیگر اعلیٰ سول و فوجی حکام نے نور خان ایئر بیس پر مہمان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم بھی SCO کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچے تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے ان کا استقبال کیا۔ اسی طرح قازقستان کے وزیر اعظم کے پہنچنے پر وفاقی وزیر علیم خان نے ان کا استقبال کیا۔ روسی فیڈریشن کے ڈپٹی وزیر اعظم الیکسی اوورچیک وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق روسی وزیر اعظم میخائیل ولادیمیر وچ مشوسٹن آج رات گئے اسلام آباد پہنچیں گے۔ روسی وزیر اعظم کے ہمراہ ایک بڑا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی چانگ گزشتہ روز پاکستان پہنچے تھے۔ نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑ اور
اور دیگر نے چین کے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ جمہوریہ بیلاروس کے وزیر اعظم رومن گولوچینکو نے آج اسلام آباد میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران علاقائی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ COAS نے عالمی اور علاقائی امور میں بیلاروس کے تعاون کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم گولوچینکوف نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کی مسلح افواج کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کا اعتراف کیا۔ 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے وفود کے اعزاز میں شائعہ دیا جائے گا۔ شنگھائی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ دستاویزات بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اجلاس کے اختتام پر دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ دستاویزات اور مشترکہ اعلامیے کو نیشنل کوآرڈینیٹرز کے اجلاس میں حتمی شکل دی گئی۔ SCO نیشنل کوآرڈینیٹرز کا اجلاس 11 سے 14 اکتوبر کے دوران اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ حتمی دستاویزات میں پاکستان کی جانب سے بھی ایک دستاویز موجود۔ پاکستان نے تجارتی حجم پر کام کرنے والے اداروں میں تعاون کی تجویز دی۔ پروپوزل کے مسودے کو منظوری 25 ستمبر کو دی جائے گی۔ چین کے وزیر اعظم لی چانگ بنے صدارتی مہمان۔ صدر ہاؤس میں دیے گئے پرتکلف زورانے میں معزز مہمان کے لیے 14 چینی اور پاکستانی کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ زورانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی شرکت کی ہے۔ مہمانوں کی توازو رشین سلاد، چکن کارن سوپ، سٹیم وائٹ رائس، گارلک رائس، کستوری چکن، مکسڈ ویجیٹیبل سے کی گئی۔ اس کے علاوہ شاہی ٹکڑے، ریڈ سنیپر، سویٹ اینڈ سالٹ چکن، فریش فروٹ اور گرین ٹی بھی مینیو میں شامل تھے۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا سی پیک گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے استفادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چینی وزیر اعظم کی چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیف سے ملاقات۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور چین کے وزراء اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ چینی وزیر اعظم نے گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان اور چین کے سربراہان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ نیو گوادر ایئرپورٹ کی افتتاحی تقریب کے انعقاد۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں سمجھوتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان سی پیک ورکنگ گروپ، اسمارٹ کلاسز روم، گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ، انسانی وسائل کی ترقی کے سمجھوتے طے پا گئے۔ آبی وسائل، غذائی تحفظ، مشترکہ لیبارٹریز کا قیام، ٹیلی ویژن پروگرامز کی مشترکہ پروڈکشن کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ کرنسی کے تبادلے اور سلامتی کے شعبے میں MOU سائن کیے گئے اور وزراء اور سیکریٹریز نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ مہمان خصوصی چینی وزیر اعظم لی چانگ نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، گوادر دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا عکاس ہے۔ چین پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گوادر ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے۔